بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز محترم اہل علم علماء کرام قراء اعظام ذی وقار قابل صد افتخار معززین علاقہ حاضرین سامعین بھائیوں بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک اللہ ارحم الراحمین سانوں بھی اور ہر کلمہ پڑھن والے نوں اللہ سونا اسلام دے مطابق زندگی دا ہر لمحہ لحظہ گزارن دی توفیق عطا فرمائے اور رب کائنات آخری سانس تک سانوں مسلمان بن کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ دا شکر ہے کہ جس مالک کی کائنات نے مینوں اور آپ سب نو کلمہ نصیب فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت میری اور آپ دی خطاواں معاف فرما کے اس کلمے دے مطابق زندگی دا ہر لمحہ لحظہ گزارن دی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ساڑی دعوت کلمے دے عین مطابق ہے.
اور ساڈا مسلک ساڈا منہج کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی پارٹی نہیں، بلکہ ساڈا مسلک ساڈا منہج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی لائی ہوئی تعلیمات نو خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسرے تک بھی پہنچانا ہے۔ صرف اس وقت ساڈے اندر کمی ہے، دنیا اج بھی پیاسی ہے، دنیا اج بھی حق دی تلاشی ہے، متلاشی ہے۔ کمی ساڈے اندر ہے کہ اساں دعوت نہیں دے سکتے، اساں لوگوں نو اپنا مسلک منہج پہنچان تو اس وقت کترانے ہیں، ورنہ لوگ اج بھی طلبگار نے۔ 16 نومبر نو میں کلور کوٹ تحصیل ہے ضلع بکھر دی، اس دے اندر ریتڑی موضع ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، ایک بھی اہل حدیث کوئی نہیں سی۔ 16 نومبر نو میں اتھے گیا، الحمدللہ لوگ تے آخدے نے کہ جی اتھے اہل حدیث کوئی نہیں، تے سارے دوے نے، تے فلانے نے، تے یہ ہے تے وہ ہے، چونکہ ساڑھے اندر ہن دعوت دا کم ختم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں صرف تحدیث نعمت دے طور تے ایک کہہ رہے ہیں کہ میں تقریر کیتی ہے، دعوت دیتی ہے، اللہ رب العزت دی دعوت قرآن و سنت دیتی، 11 خاندان ہک کے تقریر تے اہل حدیث ہوئے نے، اور پھر 18 دسمبر نو میں گیا تے اتھے ایک بھائی سلیم خان ہے جو اجے اہل حدیث نہیں ہے، اس نے ساڑھے انہاں نویں ساتھیاں نو آکھیا کہ تساں اے جڑا دوسرا تہاڈا پروگرام ہے اے تساں ساڈی حویلی چ کرنا ہے، ساڈے کولو کرنا ہے، اپنی جہہ تے نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ دا شکر ہے میرے بھائیو، بات ساری دعوت دی ہے، لیکن اج اساں سمجھنے ہیں کہ سانو لوگ آکھدے نے او جی ویکھو دیوبندی آئے بیٹھے نے، بریلوی آئے بیٹھے نے، تے تساں شان پیغمبر بیان کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ بھئی اللہ دے بندے ہو، اگر آئے نے تے راستہ حق اور سچ دا دسو تاکہ اللہ انہاں نو بھی ہدایت دے۔ میرے بھائیو، اس وقت اساں سارے کلمہ پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور عمومی طور تے سمجھیا جاندہ ہے کہ جڑا بندہ کلمہ پڑھ لیندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھن نال بندہ مسلمان ہو گئندہ ہے، انہیں ہے کہ نہیں؟ لیکن میں آج ایک گل پہ کرنا، فتوہ پیچھے لویا ہے، پہلے گل میری سن لویا ہے، کلمہ پڑھن نال بندہ مسلمان نہیں بندہ، کلمہ پڑھن نال بندہ مسلمان نہیں بندہ، اسلام وچ داخل ہو جاندہ ہے، اسلام وچ داخل ہو جاندہ ہے، تے داخل ہون نال بندے نو سرٹیفکیٹ نہیں ملدی رہندی۔ مثال دے طور تے ایک بچہ ہے میڈیکل دے اندر داخلہ لے لیندہ ہے، انہوں داخلہ مل گیا ڈاکٹری دا، میڈیکل کالج دے اندر اس نو ڈاکٹری کورس واسطے داخلہ مل گیا، کیا داخلے لین نالے ڈاکٹر بن گئے؟ صرف داخلہ لے لے، داخلہ مل گیا میڈیکل کالج، کیا ڈاکٹر بن جائے گا؟ اس نو ڈاکٹر آکھاں گے؟ ڈاکٹر کدوں بنے گا؟ جدو میڈیکل دا کورس کرے گا، لیکچرار دے اپنے اساتذہ دے لیکچر سنے گا غور و فکر نال، پھر اس کو امتحان لیا جائے گا، امتحان وچ اگر اے پاس ہو جاندہ ہے، اپنے کورس نو پاس کر لیندہ ہے پریکٹیکل طور تے بھی، کیونکہ ڈاکٹر نو پریکٹیکل بھی کرنا پڑتا ہے، بھی پیپر دینا پڑتا ہے، پریکٹیکل طور تے بھی پاس ہو جاندہ ہے، تے باقی سوالات وچ بھی پاس ہو جاندہ ہے، تے کورس بھی پورا کر لیندہ ہے، اس نو ڈاکٹری دی سند مل دی ہے۔ اور اگر ایک بچے نے داخلہ لے لیا، نہ اس نے کورس پڑھیا، نہ اپنے لیکچرار استاد دے اس نے لیکچر سنے نے، تے میں تواڈے کولوں پوچھنا انہوں سند مل جائے گی ڈاکٹری دی؟ اس کورس بھی نہیں پڑھیا، اس نے لیکچرار دے استاد دے اس نے لیکچر بھی نہیں سنے، غور و فکر نہیں کیتا، تے کیا 4 سال دے بعد اس نو ڈاکٹری دی سند مل جائے گی؟ تو حضرات، اساں کلمہ پڑھ کے اسلام وچ داخل ہوئے ہیں، کلمہ پڑھ کے اسلام وچ داخلہ مل گیا، اور یہ بھی اللہ دا احسان ہے کہ سانو اسلام وچ داخلہ مل گیا، کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا۔ اگر کلمہ نہ پڑھ دے اسلام وچ داخلہ ہی نصیب نہیں ہونا۔
اسلام وچ داخل ہو گئے ہیں۔ ہن اساں مسلمان تدوں بنا گے جدوں اسلامی کورس نو پڑھاں گے، استاد دے اساں لیکچرار دے جڑا اللہ نے ساڈے واسطے اسلامی کورس دا لیکچرار استاد معلم بنایا ہے، اس دے لیکچر اس دے سناں گے، اس دے عمل کریں گے، پھر امتحانات پریکٹیکل طور تے ہون گے کہ واقعی یہ کورس دے مطابق اس دا عمل ہے، کر کے دکھا رہے ہیں۔ پھر اگر ایک کورس دے مطابق اسلامی کورس دے مطابق اس نے پریکٹیکل کیتا ہے، انہیں کردہ جویں کورس دے اندر آکھیا جا رہے ہے، تو پھر اس نو سند ملے گی اسلام دی کہ یہ مسلمان ہے۔ پھر سند بھی اللہ عطا کرے گا، بندہ نہیں ہے۔ جس دا نصاب ہے، جس دا کورس ہے، یا استاد عطا کرے گا یا نصاب والا عطا کرے گا کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ اور اگر اساں نصاب بھی نہیں پڑھ دے، استاد دی گل بھی نہیں سن دے، تو کیا کلمہ پڑھنے نال مسلمان بن جاواں گے؟ میں ایک مثال دے کے سمجھانا۔ اسلامی نصاب قرآن ہے۔ پوری دنیا دے مسلمانہ دا عقیدہ کہ قرآن اسلامی نصاب دی کتاب ہے، کوئی اور کسی نصاب دی کتاب نہ فزکس دی، نہ بیالوجی دی، نہ زیالوجی دی، نہ کیمسٹری دی، نہ کسی چیز دی۔ اس قرآن اسلامی نصاب دی کتاب ہے، اور اس دے اندر ایک سوال آندا ہے، توجہ نال سننا، اس دے اندر سوال آندا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ اساں سارے طالب علم پریشان ہیں کہ سوال ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کر کے دکھائیں، پریکٹیکل طور کریں، دکھائیں کیسے نماز پڑھنی ہے۔ بھائی قرآن مجید دے اندر اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کے، صلاۃ دا معنی دعا ہے، صلاۃ دا معنی تحریک الصلوین ہے، دعا نو کیسے کھڑی کریں؟ سارے پریشان کہ اس دا پریکٹیکل کس طریقے کیتا جائے، کیا پتہ اس دا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ گل میری سمجھ آندی بھی کہ نہیں آندی؟ اللہ اللہ، معلم کائنات استاد آخدہ پریشان نہ ہو، گل نہیں سمجھے؟ استاد نصاب دا، اسلامی نصاب دا استاد کے آخدہ پریشان ہے نہ ہو۔ آؤ میں سمجھانا، قرآن دے اندر اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، پریکٹیکل کر کے دکھاؤ کیسے قائم کرنی ہے۔ اور یہ سوال بھی لازمی ہے، توجہ کرنا، ہر پیپر دے اندر، ہر مضمون دے اندر کچھ سوال ایسے ہوندے ہیں جڑے لازمی کرنے ہوندے ہیں، اگر وہ حل نہ کیتا جائے تو بندہ پاس ہے۔ مثال دے طور تے پیپر دے اندر 7 سوال آ گئے ہیں اور لکھا ہوا ہے کہ پہلا سوال جو ہے اسے لازمی حل کرنا ہے، باقی 6 سوال جو ہیں ان میں سے 4 حل کر دیں، جون سے آپ کی مرضی آتی ہے، جو مرضی ہے 4 میں سے 6 میں سے جو بھی حل کر دیں، لیکن پہلا سوال جو ہے وہ لازمی ہے۔ اگر وہ حل کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے، اگر وہ حل نہیں کردا تو پاس ہوندا نہیں۔ نماز جو ہے اسلام دے اندر لازمی سوال ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا ان اول ما یحاسب العبد بصلاته ان صلحت فقد اصلح وانجا فقد افلح وانجا وان فسدت فقد خاب وخسر۔ نسائی شریف ہے، اللہ دے رسول نے فرمایا سب تو پہلے اسلامی نصاب دے اندر دیکھا جائے گا ان اول ما یحاسب العبد بصلاته ان صلحت فقد افلح وانجا۔ دیکھو اس دے پیپر دے اندر سب تو پہلے نماز دیکھو، اگر اس دا درست جواب ہے، این اسلامی نصاب دے مطابق ہے، توجہ کرنا، این اسلامی نصاب دے مطابق ہے، فقد افلح وانجا ہے، پاس ہو گیا ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر اس دا پہلا سوال نماز ہے اور اس دا جواب اس نے غلط دیتا ہے جو اسلامی نصاب دے مطابق ہے، ویسے اس نے کر کے حل کر کے دکھایا نہیں، فقد خواب و خسر، نقصان اٹھا گیا، فیل ہو گیا۔ لازمی سوال ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، کیسے قائم کریں؟ اللہ اللہ، معلم کائنات، مرشد اعظم، اسلامی نصاب بھی اللہ دی طرفوں تے استاد بھی، بولو جیڑا نصاب دا، جس نصاب دا استاد ہوندہ نا، سوال دا جواب وہی درست دے سکتا ہے۔ مثال طور تے میڈیکل کالج دا طالب علم ہے تے تواڈے علاقے چ او بندہ
ہیڈ ماسٹر ہے، بڑا پڑھے ہوئے، انہیں ایم اے اسلامیات بھی کیتی ہے، ایم اے سیاسیات بھی کیتی ہے، ساریاں کیتی ہیں، لیکن ڈاکٹر نہیں۔ تو انہوں کوئی بچہ جا کے کہ استاد جی تسی ایم اے کیتی ہوئی ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب ہو، تو اے مینوں ڈاکٹری دا سوال مینوں حل کر کے دیو، حل کر کے دے گا؟ پڑھے ہوئے تو ہے، گل نہیں سمجھ آئی، پڑھے ہوئے تو ہے مگر یہ اس نصاب دا استاد ہی نہیں ہے۔ حضرات اسلامی نصاب دا استاد رسول اللہ ہے، اللہ دا رسول جو سوال دا جواب دے گا وہ اسلامی نصاب دے مطابق ہوئے گا، اور اس تو ہٹ کے اگر کوئی اسلامی نصاب دا جواب دے گا تو وہ درست ہو سکتا نہیں ہے۔ وہ مولوی کتنا ہوئے، عالم کتنا ہوئے، لیکن وہ استاد ہی نہیں ہے۔ استاد اللہ نے بنایا ہے اسلامی نصاب دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرنا، سوال ہے اقیم الصلاۃ، میں آج ایک بات سمجھانا چاہنا، سوال ہے اقیم الصلاۃ، بہت اہم سوال ہے، لازمی حل کرنا ہے۔ اگر لازمی حل یہ سوال درست نہ ہویا تو باقی کتنے اختیاری سوالات نے درست بھی ہو جان پھر بھی یہ پاس پریشان ہے، کیسے حل کریں؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او اسلامی طالب علموں، او لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلامی کورس دے اندر آنے والوں، آؤ میں پریکٹیکل کر کے دکھائینا، سلو کما رأیتمونی اصلی، سلو کما رأیتمونی اصلی، آؤ میں پڑھ کے دکھائینا اقیم الصلاۃ کیسے کرنی ہے۔ میں تنوں تکبیر تحریمہ کو لا کے سلام تک ایک ایک ادا کر کے دکھائینا، ایسے کرنی ہے، صرف دسدہ نہیں۔ توجہ کرنا، لوگ کہتے ہیں حدیث قولی دسو، اللہ دی قسم اتھے تے فعل پیغمبر تو علاوہ نماز حل نہیں ہو سکتی پہ۔ اللہ دے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ سلو، اے نہیں آکھے آؤ میں تنوں دسا این کرنا این کرنا، فرمایا نہیں، اہم سوال ہے اسلامی نصاب دا، اگر درست جواب نہ ہویا اے میرا امتی فیل ہو جائے گا، اے ناکام ہو جائے گا۔ اس نو پریکٹیکل کر کے دکھاواں گا کہ اس طریقے نال تو اس سوال نو حل کرنا ہے، اس طریقے نال تو اس سوال دا جواب دینا ہے۔ پریکٹیکل طور تے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، آؤ میرے طالب علموں، پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں کہ اقیم الصلاۃ والا سوال کیسے حل کریں۔ فرمایا آؤ سلو کما رأیتمونی اصلی، میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے دیکھتے جاؤ، ویسے پڑھتے جاؤ گے، سوال کا جواب حل ہو جائے گا۔ درست جواب ہے، کیسے درست ہوگا؟ سلو کما رأیتمونی، جیسے میں نماز پڑھ کے دکھاؤں ویسے پڑھو گے تو پھر تمہاری نماز درست ہوگی۔ نماز درست ہو گئی تو تم کامیاب ہو، اگر نماز پریکٹیکل طور پر درست نہ ہوئی تو پھر تم کامیاب۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف دی حدیث ہے، شروع کیسے کرے؟ فرمایا تکبیر، تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسبیح و تحلیلہ التسلیم۔ ابو داؤد فرمایا بھائی طالب علموں، بیٹے، میں بیٹے دا لفظ بھی اللہ دے رسول دی کہنے نال کہہ رہے ہیں۔ اللہ دے رسول نے فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم کل شیء حتی الخراۃ۔ ابو داؤد فرمایا میرے طالب علموں، میرے جذبات تواڈے واسطے ایسے نے جیسے ایک باپ دے اپنے بیٹے واسطے ہوندے نے۔ کوئی باپ چاہتا ہے میرا طالب علم بیٹا فیل ہو جائے؟ فرمایا اعلمکم کل شیء، اسلامی نصاب دے اندر آنے والوں میں ہر چیز تونوں سکھاواں گا، حتی الخراۃ، میں استنجے تک دے طریقہ بھی تونوں خود دساں گا، میں استنجے دے طریقے دے اندر بھی تونوں کسے غیر دا محتاج ہے۔ کتنا مہربان استاد ہے۔ اعلمکم کل شیء، ہر چیز میں سکھاواں گا۔ آپ نے فرمایا سوال، نماز کیسے شروع کرنی ہے؟ فرمایا تحریمہ التکبیر، نماز کو اللہ اکبر سے شروع کرنا ہے۔ نماز کو کیسے شروع کرنا ہے؟ اللہ اکبر سے۔ اور نماز ختم کرنی ہے کس سے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ۔
اب میں معروضی سوال پیش کرتا ہوں. سوال یہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز کیسے قائم کریں؟ ایک آپشن ہے بسم اللہ سے شروع کر دیں. دوسرا آپشن ہے لا الہ الا اللہ سے نماز شروع کر دیں. تیسرا آپشن ہے اعوذ باللہ سے شروع کر دیں. چوتھا آپشن ہے کہ اللہ اکبر سے شروع کرنی ہے. اب جواب کون سا درست ہوگا؟ کیوں؟ استاد نے یہ سکھایا ہے، استاد نے یہ سکھایا ہے. سمجھ آ رہی میری گل دی کہ نہیں آ رہی؟ آج میں تو نماز ہی سکھاونی ہے، استاد نے سکھایا ہے. اس واسطے جو استاد نے سکھایا ہے وہ ہے تکبیر. اس تکبیر تو علاوہ بسم اللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، کوئی نام ہو، اس سے نماز شروع کرنی درست نہیں ہوگی، کیونکہ اسلامی نصاب کے معلم نے ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے کہ نماز کس سے شروع کرنی ہے؟ اللہ اکبر سے. اب فقہ حنفی دے اندر کیا لکھے ہے؟ فقہ حنفی دے اندر لکھے ہے کہ نماز اللہ اکبر نال نہ بھی شروع کرے، اللہ اجل کہہ دے، اللہ اعظم کہہ دے، اللہ الکبیر کہہ دے، کوئی اللہ کا نام لے دے، ہدایہ کے اندر ہے، کوئی اللہ کا نام لے دے تو نماز شروع کر سکتا ہے. حضرات استاد آخدہ تکبیر نال شروع کرنا ہے، طالب علم آخدہ ہے، طالب علم استاد جی سر جی بتائیں نماز کیسے شروع کریں؟ طالب علم کہتا ہے جی اللہ اجل سے شروع کر دیں. سر جی وہ تو اللہ اجل سے کہتا ہے. استاد کہتے ہیں بھائی میں نے تمہیں اللہ اجل سے نہیں اللہ اکبر سے سکھایا ہے. نماز شروع کس سے کرنی ہے؟ اللہ اکبر سے. اور ختم کس سے کرنی ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ سے. طالب علم سے پوچھا حضور بتائیں نماز کیسے ختم کریں؟ کہتے ہیں جی نماز ختم کرنے کے لیے اگر کوئی نمازی اتحیات کے بعد جان بوجھ کر اپنی ہوا خرچ کر دے، پد مار دے، پھر بھی نماز ٹھیک ہے. یہ قدوری کے اندر ہے. معلم کائنات، معلم اسلام اہم سوال عملی طور پر حل کر کے فرماتے ہیں کہ تکبیر و التحریم و التکبیر و تحلیل و التسلیم، نماز کو سلام سے ختم کرنا ہے. اور ایک طالب علم کہتا ہے نہیں نماز پد مار کر بھی ختم کی جا سکتی ہے، جائز ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو نماز اپنے استاد کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں پڑھتا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر ہے. اب یہ تکبیر تو ہو گئی، کیسے کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف دی حدیث ہے اذا افتتح الصلاۃ کبر ورفع یدیہ حذو من کبیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدوں نماز پڑھ دے تکبیر رکھ دے اور دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، دونوں ہاتھ بولو کندھوں تک اٹھاتے. پھر اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہے ہاتھ اٹھائیں اب رکھے کہاں؟ دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، ہاتھ ناف کے نیچے باندھ دیں یا ہاتھ سر کے اوپر باندھ لیں، گردن کے پیچھے باندھ لیں، کیسے باندھیں، کہاں رکھیں؟ بخاری شریف دی حدیث ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن کان الناس یامرون، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر لوگوں نے حکم دیتا جاندہ ان یضع یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ. بخاری شریف. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر لوگوں نے حکم دیتا جاندہ کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ذراع پر، سمجھیں یہ ہے ہاتھ، یہاں رسغن مورچے سے آخر اور اتھوں لا کے ارک تک اے جگہ جو ہے اس نو کیا آخ دینے؟ ذراع. اس نو کی آخ دینے؟ ذراع. نبی علیہ السلام دے زمانے لوگوں نو ہاتھ کتے بنن دا حکم دیندہ، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ذراع پر دیکھنا، یہ ہے ذراع. ٹھیک ہے، اس نو فطرتاً لے کے جاؤ کتے آئے گا، نہ ایسے نہ ایسے. کہاں ہے؟ سمجھ آئی؟ تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دا کیا طریقہ دسے ہے؟ جو طریقہ رسول اللہ نے سکھلایا ہے عملی طور تے، جب تک ویسی نماز نہیں ہوگی نماز میں انسان کامیاب ہو سکتا.
آگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بننے نے شروع کی تو کرنی ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا کہ اللہ دے پیارے پیغمبر تکبیر تو بعد کچھ دیر آپ خاموش رہ جاندے ہو لیکن آپ دی داڑھی مبارک حرکت کر دی میں دیکھنا، داڑھی مبارک حرکت کر دی دیکھنا، ایسے کہ جیسے کوئی شے پڑھ رہے ہو۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں پڑھنا تکبیر تو بعد اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کما بادت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس سے پوری دعا یہ سبحانک اللہ یہ دعا پڑھی۔ اس تو بعد اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھکے تو نہیں بیٹھے، لوگ اعتراض کر دیں کہ میاں انہاں دی وہابیاں دی نماز وکھری ہے اور نماز ایک اہم ہے، اگر نماز دے اندر آدمی فیل ہو گیا تو اس اسلام دے اندر فیل ہو جائے گا۔ اے اللہ دے رسول نے فرمایا اہم سوال ہے۔ اب دعا تو بات بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے اندر ظہر اور عصر دے اندر، چونکہ باقی نمازیں جو ہیں وہ جہری ہیں ہر بندہ سندا پہ ہے میں وہ بھی دسنا، لیکن ظہر اور عصر دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر پہلی 2 رکعتاں دے اندر ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ اور کوئی 2 سورتاں اللہ دے پیارے پیغمبر پہلی 2 رکعتاں یعنی سورہ فاتحہ اور اس دے نال کوئی نہ کوئی سورت آپ ملان دے، اور آخری 2 رکعتاں دے اندر اللہ دے پیارا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھ دے۔ گل سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ دے رسول کیا کر دے، پہلی 2 رکعتیں سورہ فاتحہ بھی پڑھ دے اور ساتھ کوئی سورت بھی ملان دے، اور آخری 2 رکعتوں دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر سورہ فاتحہ پڑھ دے۔ ہدایت دے اندر کیا لکھے ہے؟ 53 مسائل دا اختلاف ہے، جتھے ایک نماز دے اندر 53 ٹانکے لگے ہونے، ایمان نال دسو اس دا پلے رہ کڑی شے گئی ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے اندر پہلی 2 رکعتیں سورہ فاتحہ پڑھ دینے اور ساتھ کوئی نہ کوئی سورت ملان دے، بخاری شریف دی حدیث، اور اس دے بعد اللہ دے پیارے پیغمبر آخری 2 رکعتیں سورہ فاتحہ پڑھ دینے۔ ہدایت اندر کیا لکھے ہے؟ القراۃ واجبۃ فی الاولیین وخیر فی الاخرین ان شاء سکت او سبح او کارہا۔ ہدایت دے اندر باب صفت الصلاۃ دے اندر کہ آدمی پہلی 2 رکعتوں دے اندر امام ہے، مقتدی ہے، اکیلا ہے، کوئی بھی نمازی ہے، پہلی 2 رکعتیں قرات کر لے اور آخری 2 رکعتیں جو ہے اس دے اندر اس دا دل کرے قرات کرے، دل کرے خاموش رہ جائے، دل کرے سبحان اللہ پڑھتا رہ جائے۔ اور میں تواڈے کولوں پوچھنا، اسلامی نصاب دا اہم سوال ہے اور معلم اسلام آکھدا ہے عملی طور تے کہ آخری 2 رکعتاں چی اللہ دا پیارا پیغمبر سورہ فاتحہ پڑھدا ہے، اور اج مولوی سانو آکھدا ہے ساڈی فقہ دے اندر لکھے ہے کہ آخری 2 رکعتاں چ قرات کرن دی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان نال دسو اگر اساں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بتائے ہوئے طریقے نو چھوڑ کے کسے دوسرے دے طریقے تے، کسے دوسرے استاد دے بتائے ہوئے طریقے تے سوال دا جواب حل کریں گے، کیا ساڈا جواب درست ہوئے گا؟ ساڈی نماز درست ہوئے گی؟ میرے بھائیوں، ایک مسئلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، من صلی صلاۃ ولم یقرأ فیہا بام القرآن فہی خداج غیر تمام۔ اللہ دے رسول نے سورہ فاتحہ نو نماز دے اندر فرض قرار دیتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، امام ہے، میں مقتدی دی یہ بات نہیں کرتا، امام ہے، اکیلا ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اور وہ کل شریف پڑھ لیندہ ہے، آخری 2 سورتاں پڑھ لیندہ ہے، یہ بھی تو قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن جو تینوں آسان نظر آندا ہے وہ پڑھ لے۔ ایک بندہ آخدا ہے مینوں کل شریف آسان نظر آندا ہے، اس واسطے میں نماز کل شریف پڑھنا ہے، کلا ہے۔
یا امام ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھی نماز ہو جائے گی؟ قرآن نہیں پڑھے اس نے، کیوں؟ اس واسطے درست نہیں ہے کہ معلم اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال دا جو جواب عملی طور تے پریکٹیکل طور تے کیتا ہے، فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اس کے بعد ہے آمین۔ حضرات 21 احادیث ہیں اونچی آمین کی، کتنی ہیں؟ 21 احادیث۔ اور فقہ کے اندر کیا لکھا ہے؟ وَيُكْرَهُ أَن يَجْهَرَ التَّكْبِيرَ أَن يَجْهَرَ التَّسْمِيَةَ وَالتَّأْمِينَ، ہدایت دے اندر کہ اونچی بسم اللہ نماز کے اندر پڑھنا اور اونچی آمین کہنا مکروہ ہے۔ استاد آخدہ 21 حدیثاں نے کہ اونچی آمین ہے۔ استاد کائنات دا مرشد اعظم معلم اسلام محمد رسول اللہ اچھی آمین دیا 21 احادیث نے، ابو داود دے اندر، نسائی دے اندر، ابن ماجہ دے اندر اور بہقی دے اندر، عطا ابن ابی ربا جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے استاد نے، تابعی نے، فرماندے نے میں 200 صحابہ کرام نو سنے اچھی آمین کہتے ہوئے ہیں۔ کتنے صحابہ نو؟ 200 صحابہ کرام نو۔ اس کے بعد ہے رکوع۔ فقہ دے اندر کیا لکھے ہے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیسے کر دے؟ آپ اطمینان دے نال، بخاری شریف دی حدیث ہے مشہور کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی، جلدی جلدی نماز پڑھ کے اللہ دے رسول نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز نہیں پڑھی تو نے، نماز پڑھو۔ تعدیل ارکان، رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ، کھڑے ہو جاؤ تو اطمینان کے ساتھ، سجدہ کرو تو اطمینان کے ساتھ، سجدے سے بیٹھو تو اطمینان کے ساتھ، جبکہ ہدایہ اور عالمگیری دے اندر لکھے ہوئے ہے اما الاستواء قائما فلیس بفرض، کہ سیدھا رکوع تو کھڑا ہونا ایک کوئی ضروری نہیں ہے، جلسے دو سجدے دے درمیان بیٹھنا اطمینان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، رکوع دے اندر اطمینان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مسلم شریف دی حدیث ہے۔ فقہ دے اندر کیا ہے؟ سر جھکایا سیدھا سجدے چلا جائے، سیدھے ہونے تے کھڑے ہونے دی کوئی ضرورت نہیں، سجدے جو سر چاہیا فوراً سٹ دے کوئی ضرورت نہیں۔ اور سنیے مسلم شریف دی حدیث ہے، حضرت انس ابن مالک کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ اپنے شاگرداں نو آکھدے نے کہ آؤ میں تانوں نماز دساں جویں اللہ دے رسول نے پڑھائی ہے نا سانوں، میں تانوں نماز پڑھا کے وکھائینا۔ اللہ اللہ، حضرات رکوع کر دے اطمینان کے ساتھ، پھر جدوں کھڑے ہوندے ثم انتصبا، پھر کھڑے ہوندے ورفع راسہ من الرکوع، رکوع سے کھڑے ہوتے، اتنی دیر کھڑے رہتے، وَيَقُولُ قَائِلٌ قَدْ نَسِيَ، کہ کہنے والا کہندا کہ حضرت انس رکوع تو کھڑے ہونے تے اتنی دیر کھڑے نے کہ شاید بھول ہی نہ گئے ہوں، اور جدوں سجدے تو سر اٹھان دے تے دوسرے سجدے تک اتنی دیر بیٹھ دے کہ آکھن والا کہندا کہ شاید انہوں دوسرا سجدہ ہی بھول گیا۔ اور کہندے کی نے مسلم شریف دی حدیث ہے کہ آؤ میں تانوں رسول اللہ علی نماز پڑھ کے دکھاواں۔ میرے بھائیو اج اہل حدیث تے اعتراض کر دیو جڑا کوشش کردا کہ میں سوال دا جواب انہیں حل کراں جویں محمد رسول اللہ استاد نے دسیا۔ جاؤ ایک ادا اہل حدیث دی نماز دی دکھاؤ جو معلم اسلام محمد رسول اللہ دے طریقے دے خلاف ہوئے، ایک ادا، ایک ادا صرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع تو جان ویلے رفع یدین کیتا ہے، رکوع تو سر اٹھایا رفع یدین کیتا ہے۔ اللہ دی قسم اج مولوی آخدہ منسوخ ہو گیا ہے، کی ہو گیا ہے؟ منسوخ ہو گیا ہے۔ حضرات میں آج تانوں ایک بات کرن لگا، ذرا توجہ نال سننا۔ ساڈا عقیدہ ہے میں کسی جماعت دی وجہ کر کے رفع یدین نہیں کردا، میں رفع یدین اللہ دے نبی دی سنت سمجھ کے کرنا، ثواب سمجھ کے کرنا، سنت سمجھتے کرنا، ثواب سمجھتے کرنا۔ آئیے ایک آدمی آخدہ رفع یدین اللہ دے رسول نے کر کے چھوڑ دیتا ہے، کر کے چھوڑ دیتا ہے،
تواڈے قلعے دے اندر مسجداں بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، بڑے بڑے فتوے لاؤن والے بھی ہیں۔ میں اج ایک بات کر رہا، جاؤ کل دے اندر جا کے، کل دن نو اللہ زندگی کرے، جا کے ایک ایک مولوی دا دروازہ کھڑکھڑا کے میرے اس سوال دا جواب طلب کرنا۔ مولوی آکھدا ہے کہ رفع یدین منسوخ ہو گیا، اللہ دے رسول نے کیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اور یاد رکھ لو، جیڑا کام اللہ دا رسول کر کے چھوڑ دے وے اس نو ثواب سمجھتے کرنا گناہ ہے، انہوں ثواب بولو۔ جیڑا کام اللہ دے رسول نے چھوڑ دیتا ہے، گویا کہ وہ شریعت وچوں اسلامی نصاب وچوں نکل چکا ہے، وہ اسلامی نصاب دا حصہ نہیں رہ گیا۔ نصاب دے اندر تبدیلیاں ہوندیاں نہ جاندیاں نا، وہ نصاب وچوں نکل گیا ہے، اور جو اسلامی نصاب وچوں نکل گیا ہے تے اس نو پھر اسلام دا حصہ سمجھے، ثواب سمجھے، وہ ثواب نہیں ہوگا، کیا ہوئے گا؟ گناہ ہوئے گا۔ رفع یدین اگر منسوخ ہے اور میں سمجھنا کہ رفع یدین نو میں سنت سمجھتے کرنا، ثواب سمجھتے کرنا، جاؤ مولوی نو آکھو تو آکھنا رفع یدین منسوخ ہے، اور جیڑا کم رسول اللہ چھوڑ دے وے اس نو کوئی بندہ بھی اگر کم نو کر دے ثواب دی نیت تے ثواب نہیں ہوئے گا، اس نو کیا ہوئے گا؟ گناہ ہوئے گا۔ مثال دے طور تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 مہینے یا 17 مہینے اللہ دے نبی نے بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ پھر اللہ دے رسول نے چھوڑ دیتی۔ آج کوئی ثواب دی نیت تے بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ثواب ہوگا یا گناہ ہوئے گا؟ اتنی گل تو یاد ہو گئی ہے، اتنی گل سمجھ آ گئی ہے۔ اگر رفع یدین منسوخ ہے، جاؤ قلعہ دار سنگھ دے جتنے مولوی نے ایک ایک دا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اس نو آکھو سانو لکھ دے کہ جیڑا بندہ رکوع تو پہلے اور رکوع تو بعد رفع یدین کریندا گناہگار ہے، ایک کرنا گناہ ہے، لکھ کے دے۔ مولوی زہر دا پیالہ پی کے مرنا گوارا کرے گا، رکوع تو پہلے اور رکوع تو بعد رفع یدین گناہ نہیں لکھ کے دے گا۔ اگر یہ منسوخ ہے، رسول اللہ نے چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس دا کرنا ثواب نہیں، گناہ ہے، اور گناہ مولوی نہیں لکھ کے دے گا۔ کیوں؟ اس دا اندر بھی گواہی دیندہ ہے کہ منسوخ ہویا نہیں ہے۔ رکوع تو بعد میں اگلی بات بڑی دلچسپ کرنے لگا ہدایت دے حوالے نال۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے بخاری شریف دی، حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اللہ دے رسول 2 سجدے کرن تو بعد بیٹھ جاندے، بیٹھ کے پھر اللہ دے رسول کھڑے ہوندے، وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، دونوں ہاتھ ٹیک کے کھڑے ہوندے، دونوں ہاتھ زمین تے ٹیک کے کھڑے ہوندے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے آپ ہاتھ ایسے زمین پر رکھتے جیسے عورتیں آٹا گوندنے وقت کرتی ہیں۔ آٹا کیسے گوندیا جاندہ ہے؟ این کر دینا، این کرتے تو نہیں نا، تو اللہ دے رسول ایسے ہاتھ رکھ کر زمین پر کھڑے ہوتے۔ یہ بخاری شریف دی حدیث ہے۔ ہدایت دے اندر لکھے ہے، آج رات چونکہ میں اتھے رہنی ہے تے تسیں چاہ پیونی ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اج میں تقریر اسٹارٹ نہیں کی تھی جیڑی مولوی کرندے نے، اج تو میں سور لاونی ہے۔ حضرات توجہ ہے، اللہ دے رسول نے ثم استوى قائما لم ينهض حتى يستوى قائما ويعتمد يديه على الارض، اللہ دے رسول بیٹھ جاندے پھر کھڑے ہوندے اور اس تو بعد ہاتھ ٹیک کے کھڑے ہوندے۔ ہدایت دے اندر اے بخاری شریف دی حدیث امام شافعی دے مسلک دے نال لکھی ہے کہ امام شافعی دا مسلک یہ ہے کہ آدمی ہاتھ ٹیک کے 2 سجدے تو بعد بیٹھ کے پھر کھڑا ہوئے، اور ساڈا احناف دا مسلک ہے کہ وَاسْتَوَىٰ قَائِمًا عَلَىٰ صُدُورِ قدم ہے ہدایہ کہ دونوں قدموں کے بل سیدھا کھڑا ہو جائے، بیٹھنا نہیں ہے۔ فقہ حنفی دا مسلک کیا ہے کہ دونوں قدموں کے بل سیدھا کھڑا ہو جائے، بیٹھنا نہیں ہے۔ امام شافعی دا مسلک کیا ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام شافعی دا مسلک ہے کہ نماز دے دونوں سجدے تو بعد بیٹھ کے پھر ہاتھ ٹیک کے کھڑا ہوئے، اور اس دی دلیل خود ہدایت والے نے امام شافعی دی دلیل دیتی ہے بخاری شریف دی یہی حدیث مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہ مالک ابن حویرث فرماندے نے کہ اللہ دے رسول بیٹھ کے پھر کھڑے ہوندے سن ہاتھ ٹیک کے۔ اور حدیث بخاری دے اندر ہے،
تو اس کا کیا جواب دیویے؟ ساڈا مسلک تو ہے کہ بیٹھنا نہیں، امام شافعی آتا ہے بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے تے پھر کھڑا ہونا چاہیے، تے دلیل بھی حدیث بخاری شریف دی۔ جواب کیا دیتا؟ ذرا توجہ کرنا بھائی، مالک ابن حویرث نبی علیہ السلام دی بڑھاپے دی حالت وچ مسلمان ہوئے سن۔ اللہ دے رسول جدوں آخری عمر دے اندر سن نا، غزوہ تبوک تو واپسی تے 9 ہجری نو اللہ دے رسول نو بڑھاپے دی حالت وچ ویکھیا نماز پڑھدے ہاں، تے اس واسطے اللہ دے رسول بڑھاپے دی وجہ کر کے بیٹھ کے پھر کھڑے ہوندے سن۔ جواب سمجھ آیا کہ اللہ دے رسول بڑھاپے دی حالت دے اندر، اس مالک ابن حویرث تو پچھلی عمر دے اندر مسلمان ہویا، اس نے نبی علیہ السلام نو جوانی نماز پڑھ دیں ویکھے ہی نہیں، اس نے اللہ دے رسول نو بڑھاپے دی حالت دے اندر نماز پڑھ دیں ویکھے ہے۔ اللہ دے رسول بوڑھے ہو گئے سن، اس واسطے امام الانبیاء ذرا ہاتھ ٹیک کے تے پھر کھڑے ہوندے سن۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، دروگو حافظہ نباشد کوڑے دا حافظہ نہیں ہوندا رہندا۔ آکھیا کیا ہے کہ امام مالک نے نبی علیہ السلام نو آخری عمر دے اندر جلسہ استراحت کردیاں دیکھیا ہے، پچھلی عمر دے اندر مسلمان ہویا ہے، بڑھاپے چ مسلمان ہویا ہے، اللہ دے رسول دی آخری عمر بڑھاپے دی عمر مسلمان ہویا ہے، اس واسطے اس نے جوانی دی نماز نہیں دیکھی۔ یہی مالک ابن حویرث جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو جلسہ استراحت کردیاں دیکھے ہے، بخاری شریف دی حدیث ہے، یہی مالک ابن حویرث بخاری شریف دی حدیث ہے جس مصطفیٰ نو میں زندگی دے آخری عمر دے اندر بڑھاپے جلسہ استراحت کردیاں دیکھے ہے، اسے نبی نو میں بڑھاپے دے اندر رکوع تو پہلے رکوع تو بعد رفع یدین کریں دیاں دیکھے ہے۔ ہاں قضا سنا رسول اللہ، تو اخنا منسوخ ہو گیا ہے۔ جلسہ استراحت دی واری آئی تے کیا تھا اللہ دے رسول نو اس نے ویکھے ہی بڑھاپے چے، تے جیڑا بڑھاپے جلسہ استراحت پہ ویکھدا ہے او آکھدا پیا میں تے بڑھاپے چ اللہ دے رسول نو رکوع تو پہلے تے بعد رفع یدین کریں دیاں ویکھے، بخاری شریف دی حدیث ہے، تو اخنا منسوخ ہو گیا۔ میرے بھائیو، اسلام صرف کلمہ پڑھن دے نال بندہ مسلمان ہے، میری گل یاد ہے، کلمہ پڑھن نال مسلمان ہے نہیں ہوندہ۔ مسلمان تدوں ہوندہ ہے جدوں اسلامی نصاب نو پڑھے اور اس استاد دے مطابق پڑھے۔ اس واسطے رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر فرمایا ہے، ایک مقام نہیں کئی مقامات، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رب کائنات فرمانے او لوگو اے میرا احسان ہی نے، میرا فضل ہی نے، اے بھی لفظ میرے نہیں قرآن دے الفاظ ہیں۔ اللہ فرماندہ ہے میرا فضل تے احسان ہی جو تینوں میں محمد جیسا استاد عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ دا قرآن سن، اللہ فرماندہ یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا ویبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اللہ پاک فرماندے نے میرا فضل ہے تے وڈا احسان ہے، بے ان لہم من اللہ فضلا کبیرا، اے میرا وڈا احسان ہے۔ اللہ کیڑا احسان ہے؟ اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی انا ارسلنا
کا شاہدان او لوگو میرا وڈا احسان ہی نے کہ میں جڑا نصاب تانوں دیتا ہے ایک ایک مسئلے تے ایک ایک بات تے میرا نبی پریکٹیکل کر کے وکھیندا جا رہا ہے شاہدان میں نبی نو گواہ بنایا ہے جتھے میرا محمد رسول اللہ ہے جیڑی گل کرے جویں عمل کرے جیڑا مسئلہ کرے او میرا پیغمبر جویں کرے چا شاہدہ تو انہوں انہیں اسلامی نصاب سمجھ لیں میرا پیغمبر جویں کرے شاہدہ جیڑی گل میرا پیغمبر آکھے او دین ہونا جیڑی شے تو روک دے وے او دا روک دیونا دین تے اسلام ہونا جیڑا کم چا کرے او دا کم کرنا اسلام ہونا ہے جیڑے کم تو رک جائے او دا رک جاونا اسلام ہے حتیٰ کہ میں معلم اسلامی ہو جیا تینوں دیندہ پیا ہے میرا فضل ہی جو تینوں محمد دیتا ہے جیندہ بھول منجنا بھی میں اسلام چا بنایا ایو جیا کوئی اور استاد بھی کھا جڑا بھول ونجے تے او دے بھلن تے طالب کامیاب ہو جائے استاد بھول کے ایک سوال دا جواب چا دے وے تے طالب دے بھلن تے ٹر پوے تے کامیاب ہو جائے رب کعبہ دی قسمی دنیا دا جڑا استاد بھی بھول جاوے او دے بھلن تے چلن والا خطا کار ہوندا ہے غلطی کرندا ہے نقصان اٹھائندہ ہے ایک محمد الرسول اللہ ہو جیا ہے کہ جڑا بھولوی ونجے اللہ فرماندہ ہے میں تینوں ایو جیا استاد دیتا ہے جندہ بھولو ونجنا بھی تیرے واسطے اسلام ہے اللہ دا پاک پیغمبر 4 رکعتاں والی نماز ظہر یا عصر دی بھول جاندے نے 2 رکعتاں پڑھائیاں سلام چا پھیرے آئے ایک شاگرد ذوالیدین دیہاتی ایک کھڑا ہو جاندہ ہے دا استاد جی اکو سرتی الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ اے استاد جی اگے تا 4 پڑھائندے آئے تے اج 2 پڑھائیاں نے اج تو بعد اسلامی نصاب جے 2 رکعتیں یا تساں بھول گئے ہو توجہ ہے پریکٹیکل کریں دے ہوئے اللہ دا رسول بھلدا پہ آئے اس بھلن وچ بھی دین تے شریعت پہ رکھیں دیئے بھلاون والا اللہ آپ پہ بھلائندہ ہے او سونے آنجے تینوں نہ بھلاواں تے ساری زندگی اے مسئلہ انندہ حل نہیں ہونا ہے اللہ دا پاک پیغمبر 2 پڑھا کے سلام چا پھیرے آئے تے ایک دیہاتی شاگرد دا سونا اکو سرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جی یا وقت اج تو بعد نماز گھٹ گئی ہے یا تساں بھول گئے ہو اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا کلو ذالک لم یکن او میرا یارا طالب علم نہ میں بھولیاں تے نہ نماز کم تھی وعدہ سونا دویں چو ایک نیک ہو گیا اللہ دا پاک پیغمبر اس کلاس دے منیٹر کلو پہ پوچھ دا ہے اللہ اللہ نہیں سمجھ آئی کلاس دے اول طالب علم ابو بکر صدیق کلو پوچھ دا ہے وہ یارا تیرا ساتھی کے آدھا پہ ہے ہائے 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 اللہ دے پاک پیغمبر جی اے آدھا تے ٹھیک پہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر دوے یار طالب علم کنو پوچھ دینو میرا منیٹر اس جماعت دا عمرہ توں دس ایک آدھا پہ ہے تیرا کلیگ تیرا ساتھی طالب علم ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی آدھا تے ٹھیک پہ ہے اللہ دا پاک پیغمبر کھڑے ہو جاندے نے اتھائیں 2 رکعت نماز پڑھیے وال سجدہ ساہو کر کے سلام چا پھیرے ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ پاک فرماندہ سونیاں تم بھول گیا ہے میں قیامت توڑی انو شریعت دا مسئلہ بنا چھوڑے
اللہ فرماندن یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میرا نبی شاہد ہے، جتھے گواہی محمد رسول اللہ دی آ جائے اتھے کسے ہور دی رائے دین تے شریعت نہیں بن سکتی، کیوں جو اسلامی نصاب دا استاد تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثال دے طور تے مسئلہ آ گیا ہے، ایک طالب علم پوچھ دے استاد جی ابا فوت ہو گیا ہے تے دے ذمے روزے آن، بخاری شریف دی حدیث ہے، اے استاد جی دسو جو اس اسلامی نصاب دے اندر میں جو مسلمان کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلامی نصاب وچ داخل ہویا ہے، مینوں دسو جو اس اسلام دے نصاب دے اندر اے مسئلہ کیویں کہ جیندا پیو فوت ہو گیا ہے تے او دے ذمے روزے آن، اے پتر جڑا جائیداد دا وارث پیا بندا ہے اے میاں اپنے باپ دی طرفوں روزے رکھ سکدا یا نہیں رکھ سکدا؟ اللہ دا پاک پیغمبر بخاری شریف دی حدیث ہے، کائنات دا امام اپنے طالب علم نو جواب پیا دیندا ہے کہ مات و علیہ صیام یصوم عنہ ولیہ، جڑا بندہ فوت ہو ونجے تے او دا وارث پیچھے او دے روزے رکھ سکدا ہے جندا روزے چھوڑ کے گیا ہے، اے اللہ دے رسول دا جواب ہے، معلم اسلام دا جواب ہے، جنوں اللہ نے شاہد تے گواہ بنایا ہے، جنوں اللہ پاک فرماندا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ نے معلم کائنات بنایا ہے، معلم نصاب بنایا ہے، معلم کتاب بنایا ہے۔ اللہ دے رسول ان فتوہ پہ دیندا ہے کہ او میرے طالب علم آئے میرے اسلامی نصاب دے اندر جڑا بندہ فوت ہو ونجے او دے ذمے روزے ہون تے او دا وارث روزے رکھ سکدا ہے۔ ہن ہدایت شریف وچ طالب علم کولوں پوچھیا گیا ہے، امام ابو حنیفہ تے طالب علم نے اسلام دا کلمہ نہیں پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے اسلامی نصاب وچ داخل ہویا، وہ بھی طالب علم ہے۔ ابو بکر صدیق بھی طالب علم ہے، عمر فاروق بھی طالب علم ہے، جس نے کلمہ پڑھے ہے وہ اسلامی نصاب وچ داخلہ لیا اسلام دے اندر، وہ اسلامی نصاب دے پڑھن والا طالب علم ہے۔ کائنات دے اندر ایک صرف استاد ہے جس دا نام محمد رسول اللہ۔ ان طالب علم کو پوچھے گئے جی تسیں دسو جی کہ روزے رکھ سکیں؟ ہدایہ شریف ہے، بڑا شریف ہے، واقعی اتنا شریف ہے نا کہ انہوں اللہ دے رسول دی ایک حدیث دی حیا کوئی نہیں، جتھے ہی ویک سو ہدایہ دا مسئلہ رسول اللہ دی حدیث دے خلاف ہوئے گا۔ اور دے ابتدا دے اندر لکھا ہے الہدایت کل قرآن نسخت ما قبل صنفوے دے مقدمے دے اندر لکھا ہے ہدایہ قرآن کی طرح ہے، یہ ہے وہ قرآن طالب علمہ دا بنائے ہوئے اسلامی نصاب جو اپنے معلم اور استاد دے ایک ایک فتوے دے خلاف ہے۔ جاؤ روئے زمین تے اہل حدیث دا مسلک و منہج لاؤ، ایک قرآن دی آیت دے خلاف اہل حدیث دا مسلک ہوئے، قرآن مجید دی ایک آیت دے خلاف اہل حدیث دا منہج ہوئے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک عمل و کردار دے خلاف اہل حدیث دا مسلک ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرشد معلم نصاب اسلامی نصاب دے استاد دے زبان وچوں ایک بات نکلی ہوئے اور اہل حدیث اس نو نہ مننے میں اس نو اہل حدیث نہیں سمجھدا وہ دنیا دا ہر مسلک ہو سکتا ہے اہل حدیث نہیں ہو سکتا اہل حدیث وہ ہے جس دا ایک ایک مسئلہ رب دے اسلامی نصاب قرآن دے مطابق ہے یا محمد رسول اللہ اسلامی نصاب دے استاد دے مطابق ہے ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہدایت کیا لکھی ہے لا یصوم عنہ ولیہ ولی جو میت دا وارث ہے اس دی طرف روزے نہیں رکھ سکتا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں طالب علم اور استاد کیا کہہ رکھتا ہے یصوم عنہ ولیہ نہیں ہن میں تواڈے کولوں پوچھنا جیڑا اسلامی نصاب دا اللہ نے استاد مقرر کیتا ہے او دی گل مننا گے تو پاس ہوواں گے یا اس شاگرد دی مننا گے پاس ہوواں گے آئے ہائے ہائے اللہ دی قسم ایک مسئلہ ایسا نہیں بیسیوں نہیں سینکڑوں ہزاروں مسائل اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف اللہ دا پیارا پیغمبر اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا میں تینوں گواہ بنایا ہے اگے سنو قرآن مجید اللہ پاک فرماتا ہے انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک توجہ کر قرآن دے الفاظ والا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما اللہ فرماندہ ہے متن سنو کہ میرا محمد استاد آپوں کیا فیلیں دا توجہ کرنا میرا محمد اسلامی نصاب دے اندر ہے اجتہاد تے قیاس تو کم لیندہ ہے اللہ فرماندہ ہے کوئی نہ جیڑا بھی میرا استاد مقرر کی تو یا جواب دیندہ ہے وہ اپنے قیاس نال نہیں دیندہ میرے کلوں پوچھ کے دیندہ ہے اللہ کا لم تکن تعلم او میرا پاک پیغمبرا تینوں بھی پتہ کوئی نہیں اسلامی نصاب دا میں نازل بھی کیتا ہے وقت چھڑا نازل نہیں کیتا علمک ما لم تکن تعلم تینوں میں سکھایا بھی ہے پڑھایا بھی ہے تعلیم بھی دیتی ہے جیڑے کم پریکٹیکل کرن دہان میں تینوں ہونے کر کے بھی وکھائے نے آؤ اللہ دی قسمیں ایک اہم گل پہ کرنا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نماز اسلامی نصاب دا اہم سوال ہے اس وچ فیل ہو جاون والا فیل ہو جاندا ہے تے اینو پاس کرن والا پاس ہو جاندا ہے اس واسطے اللہ نے کیا کیتا ہے جا وہ جبریل میں محمد الرسول اللہ نو استاد بنایا ہے تے اپنے نصاب دے اندر میں نماز نو اہم سوال بنایا ہے اس واسطے 2 دہاڑے سپیشل جبریل آ کے سنے محمد الرسول اللہ نو نماز پہ پڑھائندہ ہے روزہ نہیں رکھ کے وکھایا حج نہیں کر کے وکھایا نماز ایک اہم سوال ہے نا تے ضروری ہے اس دا پاس کرنا تے درست جواب دینا اللہ فرمائے جبریل ایک دیں بھی نہیں 2 دیں بخاری شریف ہی نہیں ہے کہ نہیں 2 دیں اللہ دے رسول کو جبریل اندر ہے اللہ فرمائے جا استاد نو تو سکھا جو استاد اپنے شاگرداں نو سکھائی سی استاد اپنے شاگرداں نو سکھائی سی تے اج شاگرد آکھن سانو نماز محمدی دی لوڑ ہی کوئی نہیں بلکہ فقہ دے اندر مولوی تو تقریر نہ چند میاں دین اسلام تو نماز پوری نماز کا طریقہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے پوری نماز کا طریقہ تو فقہ نے مکمل کیا ہے فقہ میں ملتا ہے
فقہ کے آنے سے پہلے نماز کا حدیث میں کہیں مکمل نماز کا تذکرہ نہیں. میں کہ بدبختہ تے جڑے پہلی کلاس داخلہ لے ابو بکر عمر عثمان نے فقہ آئی کوئی نہیں، اس نے سوالوں دے جواب کیویں حل کیتے ہیں، اس نماز کیویں پڑھیے، کہندے کولوں پوچھ کے پڑھیے، کہندے کولوں سیکھ کے پڑھیے. جی ابو بکر عمر عثمان دی، علی حیدر کرار دی، حسنین دی، سیدنا معاویہ دی، مہاجرین و انصار دی، اگر نماز مکمل نہیں اور اللہ دے نصاب دے عین مطابق انہوں نے عملی طور تے اس نماز دا حل نہیں کیتا تے رب کعبہ دی قسم اور کون ہے جو نماز دا درست جواب دے سکے گا؟ میرے بھائیوں میں 11 سال ہدایہ پڑھایا ہے. میرے تے سینے چ کھڑا ہے جو ایک جملہ کیویں رسول اللہ دے خلاف ہے. اللہ نے پیارے پیغمبر نو نماز دے بارے اللہ اللہ، اور تساں پوری شریعت دیکھو، جبریل نے آن کے نماز دا طریقہ رسول اللہ نو عملی طور تے کر کے دکھایا ہے. اور ایک نماز ہی ہے جس نو اللہ دے رسول فرمانے نے صلو کما رأیتمونی اصلی، انج نہیں فرمایا روزہ انہیں رکھو جی میں رکھی کھڑا، صدقہ ان کرو جی میں کرے نا، فلاں ان کرو نہیں. جبریل بھی پوری شریعت جان کے نماز سکھلائیے تے اللہ دے رسول ہی پوری شریعت چاہتا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انہیں پڑھو جی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے رسول دی نماز. آئیے سوال ہے ایک ذہن دے اندر آ گیا کہ ایک امام ہے تراویحاں پڑھاندا ہے تو قرآن مجید ویکھ کے پڑھاندا، کیا نماز ہو جائے گی؟ سوال ہے، نماز ہو جائے گی؟ اللہ اللہ. حضرات فقہ حنفی دے اندر ہے، عین الہدایہ دے اندر ہے، ہدایہ دے اندر ہے، عالمگیری دے اندر ہے کہ جیڑا بندہ نماز دے اندر قرآن مجید ویکھ کے نماز پڑھتا ہے فسدت صلاتہ، ہدایہ ہے دی نماز ختم. نماز ویکھ کے قرآن ویکھ کے نماز ہوندی نہیں. اور اسی عین الہدایہ دے اندر جہاں یہ مسئلہ ہے، بخاری شریف دی حدیث ہے، توجہ کرنا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف دی حدیث ہے، کانت عائشہ یعمہا مولاہا عبدہا زکوان من المصحف. بخاری شریف دی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ایک خادم ہے، نام اس دا زکوان ہے. کانت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا امہا عبدہا زکوان من المصحف. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا غلام نام اس دا زکوان ہے. سیدہ عائشہ نو تراویحاں پڑھا رہے ہیں اور قرآن ویکھ کے تراویحاں پڑھا رہے ہیں. صحابہ دے نا تے ٹکر کھاونا آسان ہے اور فتویٰ کس تے لگا رہے ہو کہ اماں تیری نماز کوئی نہیں ہوئی، تیری نماز ہے، تیری نماز کوئی نہیں. اور رافضیوں تے فتوے لگان دے ہو. خدا دا خوف کرو جس مسلک دے اندر اتنی دیدہ دلیری ہے کہ بخاری شریف دی حدیث لکھن دے بعد اپنی کتاب دے اندر حوالہ دین دے بعد کہ حدیث بخاری شریف دی ہے، عمل اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ہے، اور اس دے بعد آکھدا ہے کہ جڑا امام ویکھ کے تراویحاں پڑھائے، نماز پڑھائے، نماز باطل ہے، فسدت صلاتہ. اور بدبختی ہے، میں اج یہ مسئلہ کرن لگا اسے جگہ تے عین الہدایہ جتھے لکھے ہے قرآن ویکھ کے نماز پڑھے نماز ہوندی، اتنے ایک مسئلہ لکھے ہے کہ ایک بندہ اپنی عورت نو طلاق دے دیندا، ایک طلاق دے دیندا، یعنی طلاق رجی، کہ ایک طلاق دے دیتی رجوع کر سکتا ہے. گل سمجھ آندی بھی کہ نہیں آندی؟ اس طلاق دے دیتی بی بی نو، ایک طلاق دیتی یا دو دیتی، رجی طلاق دیتی ہے، یہ رجوع کر سکتا ہے. اس دی بی بی آئیے، یہ نماز پہ پڑھتا ہے، حاجی صاحب مولوی صاحب، بی بی ننگی دڑنگی آ کے اگے دے لیٹ گئی ہے.
یہ اس دی شرمگاہ دی طرف مینوں کہندیاں شرم آندا ہے، مولوی نو مسئلہ بنیندیاں شرم نہیں آیا۔ اس دی شرمگاہ دی طرف شہوت دی نظر نال، یہ الفاظ نے شہوت دی نظر نال دیکھدا پیا ہے۔ مولوی آکھدا دو مسئلے حل ہو گئے، دو مسئلے حل ہو گئے۔ ایدہ عورت نال رجوع بھی ثابت ہو گیا، انہوں رجوع کرن دی لوڑ مزید رجوع ثابت ہوگی، شہوت نال ویکھدا پیا۔ دوسرا مسئلہ تمت صلاتہ، نماز بھی پوری ہو گئی ہے۔ ایمان نال دسو، قرآن ویکھے نماز نہیں، حوالہ اما عائشہ صدیقہ دا ہے، عورت مجھو ننگی لے آ کے اگے لٹا دے وے ویکھدا رہ جائے، نمازی ہو گئی تو طلاق دا رجوع ہو گیا ہے۔ خدا دا خوف کرو میرے بھائیو، صرف کلمہ پڑھن نال بندہ مسلمان ہے۔ میری گل ہن کوئی سمجھ آ رہی تھوڑی تھوڑی؟ شروع تو فتویٰ لیندے یار اے اج پہلی واری سنے بے کلمہ پڑھن نال مسلمان، ہن سمجھ کوئی تھوڑی تھوڑی آندی پئی ہے۔ کلمہ پڑھن نال بندہ مسلمان ہے نہیں ہوندا، اسلام وچ داخل ہوندا ہے۔ مسلمان تدوں ہوئے گا جدوں اسلامی نصاب اور کورس نو پڑھے گا، اس تے عمل کرے گا اور اپنے استاد اور معلم دی ہدایات دے مطابق کرے گا۔ دنیا تے کوئی طالب علم کسی بھی نصاب دے اندر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک نصاب نو پڑھدا نہیں، اپنے استاد دے لیکچرار دے لیکچر دے مطابق اس نو سمجھدا نہیں، اس دے مطابق اپنا جواب دیندا نہیں، اس وقت تک کدی سند یافتہ ہو سکتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے مسلمان بنن واسطے شرط رکھی ہے، نصاب قرآن نو بھی پڑھ تے انہیں سمجھ جویں استاد آکھدا ہے۔ جویں کون آکھدا ہے؟ استاد آکھدا ہے۔ تے اللہ نے استاد کس نو بنایا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ تے میرے استاد محترم مولانا صاحب نے اعلان کیتا ہے 12:30 تک، تے 7 منٹ اتے ہو گئے نے، میں معذرت چاہنا اگلے 7 منٹاں دی۔ اللہ رب العزت تانوں سانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات خالصتاً پکا سچا اسلامی نصاب دے مطابق اور استاد دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔